السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس، کچھ اہم ترین چیزیں، اطلاعات آ رہی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ بڑا اہم دن ہے آج پاکستان کی سیاست کا، اور فیصلہ کن دن بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میاں والی جلسہ عمران خان صاحب آج کرنے جا رہے ہیں۔ کیا خطاب کریں گے، کیا اعلان متوقع ہے، کیا ہو سکتا ہے، قوم کو جس فیصلے کا انتظار ہے، جس گھڑی کا انتظار ہے، کیا آج وہ عمران خان صاحب میاں والی کے جلسے میں بیان کریں گے، یا کوئی جو ایک لانگ مارچ کی تاریخ ہے، ڈیٹ کا انہوں نے کہا ہوا ہے 12 ربیع الاول کے فوراً بعد، کیا وہ آج اپنے ہوم گراؤنڈ سے یہ اعلان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کے اوپر پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اشارہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج جلسے میں کچھ اہم گفتگو کرنی ہے، وہ شاید اسی حوالے سے ہے کہ جو اعلان ایک انہوں نے لانگ مارچ کا کرنا، اس سے مطلب کہ مناسبت رکھتی ہے وہ گفتگو، وہ اشارہ، وہ ساری چیزیں۔ تو دوسری جانب حکومت نے پریس کانفرنسز کی ہیں، پہلے شہباز شریف صاحب نے کی ہے، پھر بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے، دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ الیکشن جو ہے وہ جلدی نہیں ہوں گے، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اور یہ کہا کہ ہم سختی سے نپٹیں گے، ہم کچل کے رکھ دیں گے، ہم کیا کہتے ہیں جو بھی احتجاج کرے گا، جو بھی کیا کہتے ہیں ریاست کی رٹ اپنی قائم ہوگی، جو بھی اس کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، یہ الفاظ دونوں کے تھے۔ شہباز شریف صاحب تو کہا کہ ہم نے پوری فورس لگا دینی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم پوری فورس لگائیں گے، جیسے 25 مئی کو انہوں نے واقعی پوری فورس لگائی۔ اور اسلام آباد شہر تو پہلے سے ہی آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ایک کنٹینر سٹی بن چکا ہے، اس کو چاروں طرف سے سیل کر دیے گئے تقریباً، بس کچھ مین شاہراہیں ہیں جو ابھی اوپن ہیں، اور جیسے ہی کوئی اعلان متوقع ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا ایک جو قلعے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ سیلاب میں کوئی سیاست نہیں ہو سکتی، سیلاب میں صرف لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مگر اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کافی تنقید کی، ان کو جھوٹا کہا، ان کو کیا کہتے ہیں ڈاکو کہا، چور کہا، برے الفاظ استعمال کیے۔ خود وہ سیاست کی باتیں کرتے رہے، خود اپنی کانفرنس کے درمیان کیا کہتے ہیں دوران خود وہ سیاسی گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے، مگر کہتے ہیں کہ جی اب جو سیاسی باتیں ہیں وہ سیلاب کے بعد ہوں گی، سیاست کے درمیان میں آپ رہے کہ سیلاب جب اتنی مشکل حالت ہے تو سیلاب کے دوران آپ یہ باتیں نہ کریں۔ اب جو سیاسی قیادت ہے ان کی طرف سے تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے ایک ہی مطلب ان کا بھی فوکس ہے کہ الیکشن ارلی نہیں کروانے، ہم نے جو مرضی ہو جائے، چاہے ہمیں لاٹھی چارج کرنا پڑے، چاہے ہمیں ڈرون استعمال کرنا پڑے، چاہے ہمیں شیلنگ کرنی پڑے، چاہے ہمیں ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کرنی پڑے، کچھ بھی کرنے پڑے، پورا پاکستان تہس نہس ہو جائے، الیکشن نہیں کروانا ہے، چاہے عوام جتنی مرضی غصے میں ہو۔ یہ تو آپ کو سیاسی قیادت کی تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ مگر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی ایک دو اور آڈیوز جو ہیں وہ لیکس ہوئی ہیں مبینہ طور پر، حکومت کی جانب سے جاری کرتا ہے، ظاہر ہے کوئی ہیکر ہے نہیں، نہ کوئی ہیکر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آڈیوز لیک کر رہا ہے، یہ اس کے اکاؤنٹ سے بھی نہیں لیک ہوئی ہوئی ہیں، جو پہلے اس کا ایک اکاؤنٹ تھا ہیکر کا جو مبینہ طور پر نظر آ رہا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ خاص طور پر ان رپورٹرز کو دی گئی ہیں جو پی ٹی آئی کے رپورٹرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے جلسوں کو کور کرتے ہیں، اور نون لیگ کے رپورٹرز جو ہیں جو لفافی ہیں، ظاہر ان کو تو پہلے ملنی ہے، ان میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن خاص طور پر ان پی ٹی آئی کے رپورٹرز کو دی گئی ہیں جو فیورٹ ہیں، پی ٹی آئی کو فیورٹ سمجھتے ہیں، اور وہ ان کی کوریج کرتے ہیں تاکہ ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا جائے۔ اس پر عمران خان پر الزام کیا لگایا گیا ہے وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا گیا ہے
کہ عمران خان صاحب ہارس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں وہ جو ممبر اسمبلی ہیں دوسری جماعتوں کے ان کو خریدنے یا ان کو اپنی طرف ملانے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ جو آڈیو ہے یہ تو بے وقوف بھی پتہ چلا، اس کو بھی پتہ چل جائے گا یا وہ پتہ چلا سکتا ہے جب جیسے ہی وہ سنے گا کہ یہ اس کے جو مختلف حصے ہیں ان کو جوڑ توڑ کر کوئی کب کی بات ہے، کوئی کب کی بات ہے، کوئی کسی ٹائم کی بات ہے، ان سب کو جوڑ کر ایک آڈیو بنائی گئی ہے۔ کیونکہ ہم تو اس کو تصدیق تب بھی کر رہیں گے یا ہم اس کو سچا تب بھی کہہ سکتے ہیں جب اس کا فورنزک ہوا ہو، لیکن جتنی بھی آڈیوز آئی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، چاہے وہ سائفر کے متعلق ہے، چاہے یہ جو آج ہارس ٹریڈنگ کے متعلق انہوں نے ایک آڈیو لیک کی ہے، تو یہ ساری ان کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ابھی تک، مطلب کہ ان کی فورنزک نہیں ہوئی، مگر جو اس میں گفتگو کی گئی ہے وہ بالکل پاکستانی موجودہ صورتحال کے مطابق ہے۔ جو بھی وہ بنائی گئی ہے آڈیو، اس میں بالکل سیم سچویشن ایسی ہے جیسے ابھی پاکستان میں سچویشن ہے۔ بالکل اس وقت قوم چارجڈ ہے اور الارمڈ ہے قوم، اور جو مرضی حربہ کر لیں، آپ جس قسم کا مرضی حربہ کر لیں، اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں آپ کو سیاسی ممبر رکھنے ہیں یا اکٹھے کرنے ہیں، کیونکہ آپ کا مقابلہ کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا جو آپ کو آئیڈیا ہے کہ کیا کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ پہلے بھی کرتے رہے، لیکن یہ جو ایک آڈیو سامنے آئی ہے اس میں بالکل اسی قسم کی بات کی گئی جو موجودہ صورتحال ہے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ہر بندہ یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اتنا عرصہ عمران خان صاحب نے شرافت کی سیاست کی ہے اور ہارس ٹریڈنگ نہیں کی۔ اگر 5 6 7 8 9 10 ممبر خرید بھی لیتے عمران خان صاحب چاہتے تو، وقت تھا ان کے پاس، تو آج حالات ایسے نہ ہوتے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کبھی ہارس ٹریڈنگ کی سیاست کی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے تو اس وقت وہ خرید سکتے تھے جب ان کی حکومت گرائی جا رہی تھی۔ اب اس طرح کی گفتگو ہے، اس کو جوڑ کر ساری مطلب چیزیں آہستہ آہستہ، کوئی کدھر کا سیشن ہے، کوئی کدھر کا حصہ ہے، کوئی کدھر کا پارٹ ہے، اس کو جوڑ کر آپس میں ایک آڈیو تیار کی گئی ہے۔ جب تک ایسی آڈیوز کا فورنزک نہیں ہوتا اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کچھ بھی تصدیق نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ اس ٹائم کی آڈیوز ہیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ظاہر ہے جب انہوں نے یہ ممبرز خریدنے کی اگر بات کی یا انہوں نے یہ جو آڈیو میں نظر آ رہا ہے، تو ظاہر اس ٹائم عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اپنی پرائم منسٹر کی سیٹ بچانا چاہتے تھے، یہ آڈیو تو سے تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اور اگر یہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز ہیں تو پھر ان کو کون ٹیپ کر رہا ہے، سوال یہ پیدا، پھر وہی لوگ جو اب شہباز شریف صاحب کی ٹیپ کر رہے ہیں، کیا وہی یہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی ٹیپ کرتے رہے ہیں؟ اس کی علاوہ عمران خان صاحب اس ٹائم کے وزیر اعظم تھے، تو وزیر اعظم ہاؤس کی جو ایکسیس ہے اس تک کون پہنچ سکتا ہے، اتنے قریب کون ہوتا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا جو لوگ وہاں جاتے ہیں کیا ان کا یہی کام رہ گیا تھا کہ وہ آڈیو ٹیپ کریں؟ کیا وہ اپنے ہی وزیر اعظم کی گفتگو ٹیپ کریں گے؟ کیا یہ اپنے لوگوں کی گفتگو ٹیپ کریں گے جو ان کے اپنے لوگ ہیں، جو ذاتی ان کے لوگ ہیں؟ کیا ان کو اس طرح کی اجازت ہونی چاہیے کہ یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی ٹیپس ہیں اور ان کی جو وہاں پر پتنی کتنی سیکرٹ قسم کی سینسیٹیو گفتگو ہوتی ہے وہ ساری ٹیپ ہوتی ہے، یا واقعی یہ کوئی مطلب کہ کیا کہتے ہیں کوئی کدھر کا پارٹ ہے، کوئی کدھر کا پارٹ، کوئی کدھر کا سیشن ہے، اس کو ملا کر ایک آڈیو بنائی گئی ہے؟ فورنزکس جب تک نہیں ہوتی کسی آڈیو کی تب تک اس کی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ تو بڑی ایک دلچسپ ایک انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے، اور دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اس سارے معاملے میں، مگر سوال بہت بڑا پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر یہ ٹیپس جو آ رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ خاص طور پر جب عمران خان صاحب اتنے مقبول ہو گئے ہیں اور آج میاں والی کے جلسے میں اہم ترین اعلان بھی متوقع ہو سکتا ہے، سائفر کو نشانہ بنا کر اور اس طرح کی سازشی ٹیپس جو ہیں ان کو سامنے لا کر آپ عمران خان صاحب کی انٹیگریٹی کو
نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی آڈیوز مارکیٹ میں پیش کی جا رہی ہیں. تو یہ پھر کون کر رہا ہے؟ اس میں نون لیگ کا میڈیا جو ہے، وہ جو لفافیاں موجود ہیں، وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. جیسے کوئی آڈیو ان کے پاس آتی ہے وہ پلے کرتے ہیں اس کو، تاکہ عمران خان صاحب کی جو انٹیگریٹی ہے، جو مقبولیت ہے عوام میں، وہ کسی نہ کسی حد تک ڈاؤن ہو. تو پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جن لوگوں میں ایسی ٹیپ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہے، جو لوگ وہاں پہ ایکسیس رکھتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، جو ایسی ٹیپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، جن کی وہاں تک پہنچ ہے، اگر وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے کام کرتے رہیں گے تو کیا وہ واقع ہی کیا کہتے ہیں، وہ نیوٹرلز ہیں؟ یہ سوال ہے ایک، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا وہ پھر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں؟ کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو ایکسیس ہے وہ کسی عام بندے کی ایکسیس نہیں ہے وہاں تک، کسی عام بندے کی. تو پھر عمران خان صاحب کی آڈیو لیک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اگر واقعی وہ لوگ نیوٹرلز ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی ان واقعہ پر اتنے اہم ترین سینسیٹیو موقعات ہوتے ہیں جو جہاں پر بڑے لیڈرز عوام کے اجتماع میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ لیک کون کر رہا ہے. مگر ایک فضا اس وقت قائم کی جا رہی ہے، ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ ہر طرف عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، جو بڑھتی ہوئی کیا کہتے ہیں عوامی مقبولیت، ان کی پذیرائی ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوامی رابطہ مہم کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی سائفر کوئی آئیڈیوز کو لیک کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے عوام کے سامنے، کبھی اس طرح کی آڈیوز آتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب واقعی ہارس ٹریڈنگ کرتے رہے ہیں، وہ ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہتے تھے، اور اس کی جو گفتگو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے عوام کے سامنے، اور انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے، M&As کو خریدنے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے. اگر انہوں نے ایسی کوشش کی ہوتی تو آپ لوگ اب حکومت میں نہ ہوتے. تو عمران خان صاحب کی جتنی بھی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں یا یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ صرف ان کا پرپس کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جو کیا کہتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کی مقبولیت کو، ان کی انٹیگریٹی کو نشانہ بنایا جائے. اور اس طرح کی جو چیزیں، ان سے عوام کبھی نہیں ماننے والی، اور عوام کو بالکل سمجھ آ چکی ہے، وہ اب فلی چارڈ ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سارے دھوکے باز لوگ ہیں، ہمیشہ 70 سالوں میں عوام کو دھوکہ دیتے آئے ہیں. اس سب کے پیچھے جو بینیفیشری ہے وہ صرف اور صرف نون لیگ ہے، اور ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اپنے سیاسی جو کلیگز ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اسی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اس سب کا مقصد عمران خان صاحب کو ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان صاحب ایک جھوٹا ہے، سازشی ہے اور فراڈ ہے، اور ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. عوام کو بے وقوف بنانے کی ترکیب اچھی ہے، مگر اب عوام سمجھ چکے ہیں، وہ بے وقوف بنیں گے نہیں. عمران خان صاحب فائنل کال کی طرف ان کی چلتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب میاں والی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ عمران خان صاحب آج متوقع ہے کہ فائنل کال جو ہے ان کی وہ دے دیں. اور اگر عمران خان صاحب نے یا وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ عمران خان صاحب 12 ربیع الاول کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں کال دوں گا، تو ہو سکتا ہے آج وہ کوئی اس طرح کی گفتگو کریں کال کے مطابق. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب لیڈ کریں گے لاہور سے، کیونکہ لاہور میں اس ٹائم ان کی کیا کہتے ہیں مقبولیت بہت زیادہ ہے، اور جو کیا کہتے ہیں بیٹل فیلڈ ہے وہ اس ٹائم پنجاب ہے. پنجاب میں انہوں نے لاہور سے لیڈ کرنا ہے، اپنے کیا کہتے ہیں ریلی کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور چاروں طرف سے جتنے بھی صوبے ہیں ان میں سے ریلیز آئیں گی. اس طرح کا پلان کریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت بھی اپنا ایک اسٹریٹجک پلان بنا چکی ہے، حکمت عملی بنا چکی ہے، اور وہ شہر کو سیل کرنے جا رہی ہے. تقریباً سیل کر چکے ہیں، بس سیل کر دیں گے، اور ان کے پاس ڈرون
اس کے بعد ہیلی کاپٹر شیل 60-70 ہزار جو شیل ہے آنسو شیل وہ، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں 30 سے 35 ہزار کیا کہتے ہیں نفری، جس میں پولیس، جس میں ایف سی، جس میں رینجر، یہ سارا کیا کہتے ہیں جتنا بھی ہے یہ انہوں نے اسلام آباد میں لگانی ہے تاکہ ہم مکمل کھل کر مقابلہ کریں. جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم کچل دیں گے، ہم سب کچھ کچل دیں گے، یہ کچلیں گے اپنی عوام کو جو لگ رہا ہے جیسے انہوں نے 25 مئی کو کیا ہے. دیکھیں صورتحال کس طرف جاتی ہے، میاں والے کی جلسے کے بعد پتہ چلے گا. اور کل 12 ربیع الاول ہے، ہو سکتا ہے آگے 1-2 دن بعد عمران خان صاحب ڈیٹ اناؤنس کر دیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.